اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم اور ان کنتم اگر تم وَإِن اگر کنتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ جیسے ضربتم ٹھیک ہے کان کانا کانو کانت کانتا کنتم ٹھیک ہے وَإِن كُنتم اگر تم سارے فی ریب شک میں ہو مما اس میں منما اس میں سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر اس بارے میں اگر تمہیں کیا ہے شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا بندے کون محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے فرما رہا ہے کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو کہ ہم نے نازل کیا ہے فاتو لے آؤ امر کا صیغہ ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم بھی بناؤ فاتو بصورت ان کو ایک صورت من مثلی من منا سے مثل اس کی مثل ٹھیک ہے تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے خود قرآن بنایا ہے اللہ فرماتا ہے اگر انہوں نے بنایا تو بھی بنا لو کے لے آؤ وَدْعُوا بلاؤ شہداءکم اپنے گواہوں کو اپنے خداؤں کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر سب جتنے خدا بنائے ہوئے نا مشرکین نے 360 خدا بنائے ہوئے تھے اللہ فرماتے ہیں وہ سارے اپنے خداؤں کو بلاؤ آپس میں مل کے تو یہ ایک صورت لے آؤ ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو اگر تم سچے ہو نا تو پھر لے آؤ نبی علیہ السلام بھی عربی ہے تم بھی عربی میں کوئی ایک صورت بلا کے لاؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا واپس اگر لم تفعلوا تم نہیں کر سکے ولن تفعلوا نہ تم کر سکو گے یہ آگے ہم پڑھیں گے نفی بلم اور نفی بلند یہ بھی آگے صرف کی گردانیں آئیں گی اس لیے صرف کی گردانیں جتنی آپ اچھی طرح یاد کریں گے ترجمہ کرنا کیا ہو جائے گا آسان ہو گیا نہ تم کر سکے نہ تم کر سکو گے ٹھیک ہے قرآن کا مقابلہ فتقوا بچو فتقوا بچو النار التی اس آگ سے التی اس میں موصول ہے الذی واحد کے لیے ہوتا ہے مذکر کے لیے التی واحد مؤنث کے لیے اس آگ سے بچو وقودها اس کا ایندھن آگ کا ایندھن جس سے آگ جلائی جاتی ہے الناس والحجارہ لوگ اور پتھر ہیں ناس کہتے ہیں لوگ اور حجارہ پتھر ہیں ٹھیک ہے وعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے یعنی کہ آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں ٹھیک ہے مطلب کیا کہ ایمان لے اللہ پر ایمان لے آؤ گے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے تو آگ سے بچ جاؤ گے اگر ایمان نہیں لے آؤ گے تو پھر جہنم میں پہنچو گے وبشر یہ امر کا صیغہ ہے وبشر خبر خوشخبری دے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان والا ہے اللہ دن اس میں موصول واحد ہوگا تو آگے بھی واحد آئے گا اس کا صلہ بولتے ہیں اس کو اگر یہ جمع ہوگا تو آگے بھی کہے گا جمع ہوگا اللہ دن لوگوں کو آمن جو ایمان والے ہیں وہ عامل الصالحات جو اچھے عمل کیے انہیں خوشخبری دے کس چیز کی ان لہم بے شک ان منا بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات تجری بہ رہی ہیں من تحت ان کے نیچے انہار نہر ہے تو یہ کافروں کے لیے کیا ہے جہنم ٹھیک ہے اور مومنوں کے لیے کیا ہے جنت خوشخبری دے ایمان والوں کو وہ عامل الصالحات ایمان کے ساتھ عمل بھی اچھے کرتے ہیں وہ عامل ہوا من اور عاملو کون سا جگہ ہے ابو ہریرہ واحد مونس غائب واحد مؤنث غائب جی راشد صاحب راشد صاحب جی حضرت عاملو کون سا صیغہ ہے آمنو حضرت آمنو نہیں آ رہا سمجھ حضرت وعاملوا الصالحات ومن اور عاملو اچھا وہ عملو ہاں یہ کون سا صیغہ ہے یہ مجہول ہے اور جو ہے یہ
ماضی میں ہے پر مجہول ہے میرے خیال میں. جی شاہین صاحب آپ بتائیں نا اس پر شاہین. ہاں یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. گردان کریں گے اس کی. عاملہ کی. عاملہ. عاملہ عاملہ عاملو عاملہ عاملتا عملنا. عملنا عملتا عملتا. ٹھیک ہے. عاملہ 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 عامل جیسے ہوتا ہے سامعہ سامعہ سامعو. جی جی ٹھیک ہے. یہ جو سامعہ ہے یا ضرب ہے یہ سمپل ہے ایک اسی پر آپ نے سب کو لانا ہے. عاملہ عاملہ. ہاں جی ابو ہریرہ آپ بتاؤ. غلطی ہے نا آپ کی. عاملہ. ہاں گردان کرو ابو ہریرہ اس کی. عاملہ عاملہ عاملو عاملت عاملتا عاملنا عملتا عملتما عملتم عملتی عملتما عملتن. علمت علمنا. عمل تو عملنا. اب کون سا جگہ عاملہ واحد مذکر غائب. عاملہ تسنیہ. عاملو جمع مذکر غائب. جی راشد صاحب آپ کہہ رہے ہیں مجہول میں پیش آتی ہے پہلے میں ماضی کا مجہول ہوتا ہے اس میں پیش آتی ہے جیسے غلط دھیان نہیں گیا تھا میرا جو ہے اس میں. آپس سے دوری بار. جی جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پریکٹس ہو رہی ہے اب دھیان کیا کرو. جی جی جی. ٹھیک ہے تو اب گردان سنائیں. اب آپ عاملہ. عاملہ کی غرض سنو. ہاں جی. عاملہ عاملہ عاملو عاملتا عاملنا عملتم عملت عملتم عملتم عملت عملنا عمل مجہول ہے. امیلا امیلا امیلو. عملا عملو عملت عملتا عملنا عملت عملتم عملتم عملت عملتم عملتن عملت عملنا. پریکٹس کرنی تو ہے. وہ اور عاملو انہوں نے عمل کیا الصالحات نیک. انہوں نے عمل کیا ایمان والوں نے. ان کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کلما جب بھی روزی کو انہیں رزق دیا جائے گا. رازا کا رازا کو. یہ رازا کو. جی گردان کریں ابو ہریرہ. یہ جمع مجہول. رازا کا پڑھو. رازا کا رازا کو رازاکت رازاکتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتنا رزقت رزقنا. مجہول کیا ہو جائے گا اس کا. روزی کا روزی کو رزقت رزقتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتنا رزقت رزقنا. رزقنا. اب یہ فعل کون سا ہو گیا. روزی کو فعل کون سا ہے اور مجہول. صیغہ کون سا ہے. ہاں ماضی جی مجہول. ماضی مجہول. صیغہ کون سا ہے. صیغہ اس کا جمع مذکر کا. ہاں جمع مذکر غائب. روزی کا روزی کو. رزق رازا کا رزق دینا. روزی کو رزق دیا گیا. روزی کو ان سب کو رزق دیا گیا. ٹھیک ہے. منہا اس میں سے. من ثمرۃ پھلوں میں سے رزق. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت باغات ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہہ ہوں گی جب بھی انہیں رزق دیا گیا. اب یہ تو ماضی کا صیغہ. جنت تو اب آنے والی ہے. تو ماضی جب مستقبل کے لیے ماضی استعمال کی جائے مطلب کنفرم ہے یہ رزق دیا جائے گا انہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو روزے کے ماضی ہے لیکن جب کنفرم بات ہو نا تو پھر ماضی کے صیغے سے لایا جاتا ہے. انہیں رزق دیا جائے گا پھلوں میں سے. قالو کہیں گے ہاد الذی یہ وہ ہے رزقنا جو ہمیں رزق دیا جاتا تھا. رزقنا کون سا صیغہ ہے ابو ہریرہ. جمع متکلم. ابو ہریرہ آپ ہیں. مجہول جمع متکلم. ابو ہریرہ جس سے ابو رزقنا کون سا صیغہ ہے. گردان کی صیغہ ہاں جی گردان کی صیغہ صیغہ کون سا ہے. یہ ایک منٹ ماضی مجہول جمع متکلم. ماضی مجہول جمع متکلم. سمیانہ نہیں ہاں آتا. ضربنا وہی ہے. ضربنا رزقنا. ٹھیک ہے. تو جب انہیں رزق کہتے ہیں رزقنا ہمیں رزق دیا جاتا تھا من قبل اس سے پہلے تو بھی متشابہ انہیں دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا. یعنی جو جنت میں وہ انہیں رزق ملتا تھا پھل ملتے تھے کھانا کھاتے تھے اس سے ملتا کہے گا اچھا یہ تو ہمیں ملتے تھے ہم آم کھاتے تھے. والا ان کے لیے فیا اس میں ازواج بیویاں کے مطہرات پاک وہم فیا اور وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے.
جو جنتی ہوں گے وہ اس میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ جنت میں. ٹھیک ہے جی, یہ بڑی خوشخبری خوش نصیبی ہوگی کہ وہ جنت میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ, اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جب دعا کرنی ہے تو جنت الفردوس کی دعا کرنی ہے. جی برہان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. انشاءاللہ عربیہ اردو سے عربی کریں جی. میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں انا اقرأ فی کتابی. نہیں, بچہ اپنی کتابیں پڑھتا ہے. فی الحال جی, بچہ یہاں سے بچہ الطفل یقرأ فی کتابی کا, فی شاباش. کتابی ہی. ہاں اپنی فی کتاب ہی. ہاں جی, تم اپنی کتاب میں پڑھو. اقرأ فی کتابی کا. شاباش. ہاں جی, اس کے بعد ہے میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں انا اقرأ فی کتابی. شاباش. میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں. جی ہاں جی, ایک منٹ حضرت. میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں انا اقرأ فی کتابی. میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں انا اقرأ فی کتابی کا. شاباش. ہاں جی, پھر ہے میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں یا میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں انا اقرأ فی کتابی ہی. شاباش. ہاں جی, وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے. ہوا یقرأ فی کتابی. شاباش. ہاں جی, کیا وہ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہے؟ حل ہوا یقرأ فی کتابی کا. شاباش. ہاں جی, جی ہاں وہ میری کتاب میں پڑھتا ہے. نعم یعنی ہوا یقری فی یقرأ فی کتابی. یقرأ فی کتابی. شاباش. ہاں جی, ہاں جی, کیا تم اس کی کتاب میں پڑھتے ہو؟ حل تقرأ فی کتاب, اس کی کتاب ہے نا, کتابی ہی. شاباش. ہاں جی, شاباش. جی ہاں میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں. نعم انا اقرأ فی کتابی ہی. شاباش. ہاں جی, اس کے بعد کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو؟ حل تقرأ فی کتابی کا. جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں انا اقرأ فی کتابی. شاباش, بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ توجہ کریں, ان کو باری آئے گی. ٹھیک ہے, آگے بھی اسی طرح اقداستا سے 9 سبق ہے. یکتبو وہ لکھتا ہے. یکتبو, ہاں جی گردان کرو ابو ریرا. یکتبو کی یکتبو یکتبان یکتبون تکتبو تکتبان یکتبنا تکتبو تکتبان تکتبون تکتبین تکتبان تکتبنا اکتبون اکتبو. تبو نکتبو. شاباش. یکتبو وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے, تکتبو تم لکھتے ہو. ٹھیک ہے, یکتبو واحد مذکر غائب, یکتبان تثنیہ, یکتبو تکتبو واحد مذکر غائب. تکتبو تم لکھتے ہو. اکتبو میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, واحد متکلم. اگر نکتب ہو گیا ہم لکھتے ہیں. اکتب لکھو, یہ امر کا صیغہ. اکتب لکھو. با منا مدد سے. قراستن کاپی, ورقن کاغذ, علا پر. ٹھیک ہے, اکتبو میں لکھتا ہوں, بالقلمی قلم سے. بابنا سے نا, میں قلم سے لکھتا ہوں. تکتبو تم لکھتے ہو, بالقلمی قلم سے. ہوا وہ یکتب لکھتا ہے, بالقلمی قلم سے. ٹھیک ہے, ہوا وہ یکتب لکھتا ہے, بالقلمی قلم سے, القراست کاپی پر. سمجھ آ رہی ہے نا؟ زید یکتب لکھتا ہے, بالقلمی قلم سے. زید یکتب زید لکھتا ہے, الورقی کاغذ پر. صدیقی میرا دوست یکتب لکھتا ہے, بالقلمی قلم سے. صدیقی میرا دوست یکتب لکھتا ہے, الورقی کاغذ پر. حل تکتب بالقلم, کیا تم قلم سے لکھتے ہو؟ نام جی ہاں. اکتب بالقلم, میں قلم سے لکھتا ہوں. اکتب القراست, میں کاپی پر لکھتا ہوں. یکتب بالقلم, وہ لکھتا ہے قلم سے, القراست کاپی پر. اکتب لکھو, القراست کاپی پر. اکتبو میں لکھتا ہوں. لیکن اکتبی امر کا ذکر, اکتب واحد متکلم کا ذکر ہے. میں لکھتا ہوں القراست کاپی پر. وہ یکتب وہ لکھتا ہے, القراست کاپی پر. حال تک تو کیا تم لکھتے ہو؟ بالقلم قلم سے, القراست کاپی پر. نام جی ہاں. اب میں لکھتا ہوں, بالقلم قلم سے, القراست کاپی پر. ٹھیک ہے, تو کل یہ آپ نے اردو سے عربی اور عربی سے اردو, یہ آپ نے کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے, ابو ریرا اور دیگر ساتھی جو ہیں, تو پہلے اس کو یاد کریں گے تو یہی آ جائے گا سارا, تقریباً وہی ہے. ٹھیک ہے برہان بھائی, تو جی کل حضرت ٹھیک. ہاں عربی سے ہم اردو سنیں گے آپ سے, اور اردو سے عربی سنیں گے. کوشش کریں کہ اس کو لکھ کے جو ہے نا وہ اپنے گروپ میں سینڈ کر دینا ہے.
تو یہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ. ابھی اگر میں آپ کو سنوں گا نا آپ کو اچھی طرح نہیں آئے گی، اس لیے تمرین کو میں نے کل کے لیے رکھا ہے. تمرین کل آپ کی سن کے پھر میں آگے آپ کو سبق پڑھا دوں گا، اسی طرح آگے تمرین سن کے پھر آگے اس طرح آپ کی پریکٹس ہوگی اور انشاءاللہ اچھا رہے گا. جی ہم نے پڑھا تھا نحو میں اسم کی علامات. ٹھیک ہے جی. ہاں جی کوئی بھائی بتائے گا اسم کی کتنی علامات ہیں؟ ہینڈ ریز کرے، جس نے بتانا ہینڈ ریز کرے. جی کوئی بتائے گا اسم کی کتنی علامات؟ جی بابر صاحب ماشاء اللہ. جی جی بابر سر صاحب 11 علامات ہیں اسم کی. 11 علامات ہے. شاباش. اس میں سے 3 گیا- سنائے، کوئی 3 سنائے. اس میں سر یہ ہے کہ اگر کسی کے شروع میں الف لام آئے تو وہ اسم ہوتا ہے، شاباش اور اگر کسی کے شروع میں حروف جر آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، شاباش. جیسے من آ جانا، فی آ جانا، بہت تو خوب. یہ حروف جر ہوتے ہیں. ہم. اور اگر کسی کے آخر پہ تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے. شاباش. 2 ٹھیک. زبر 2 زیر 2 پیش. بہت خوب. جی ابو ہریرہ 3 سناؤ بھائی. اس کے علاوہ نمبر 1 مضاف ہو، شاباش. جیسے غلام زیدن، شاباش. اور منصوب ہو ہم. جیسے بغدادیون. شاباش. نمبر 3 جو ہے تسنیہ ہو، ہم. رجلانی. شاباش. ٹھیک ہو گیا. جی قرآن بھائی آپ اس کے علاوہ 3 سنائیں. جی حضرت اس کے علاوہ جیسے مصغر ہونا، ٹھیک ہے، شاباش. جیسے چھوٹا، اور جمع کا ہونا، یہ ہاں ہو گیا. اور اس کے علاوہ یعنی جو انہوں نے بھائیوں نے بتا دیا اس کے علاوہ بتانی ہے. ہاں جی. اور حضرت انہوں نے الف لام والا بھی بتا دیا، تنوین کا بھی بتا دیا ہے، اور منصوب بھی بتا دیا ہے، اور مضاف الیہ ہونا، مسند الیہ ہونا. ہاں شاباش. ہاں مسند جی. ہے. ٹھیک ہو گیا. اب 2 رہ گئے، کوئی اور بھائی بتائے. جی راشد صاحب بتائیں گے. 2 رہ گئے، 9 تو ہو گئے. تو میں نے دھیان سے نہیں سنا کون کون سی پتہ ہے، پر غالباً جو ہے ایک تو اس میں حرف جر آ جائے، جیسے باؤ تاؤ کاف لام ہو گئے، حرف جر آ جائے اس کے شروعات کے اندر، اور جو ہے مصغر تذکیر ہو، جیسے کتاب سے کتیب ہو گیا. ٹھیک ہے. جی باور صاحب. سر ایک ہے آخر میں تائے متحرکہ ہونا. تائے متحرکہ ہو. شاباش. باقی ایک رہ گیا، 9 ہو گئے. جی ابو ہریرہ. موصوف ہو ہاں جیسے جاء رجل عالم. شاباش. موصوف ہونا. ٹھیک ہے جی. جاء رجل عالم. ٹھیک ہو گیا. شاباش. بہت خوب. تو یہ میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے آگے بتاتا ہوں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جنہوں نے سنائی بہت اچھا، جنہوں نے نہیں سنائی اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. یہ کل پریکٹس ہوگی جب ہم سبق پڑھیں گے نا قرآن پاک، اس میں سے میں آپ سے پوچھوں گا. اسم کی علامت یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا اسم ہے. شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد الصلاۃ، شروع میں جر ہو جیسے بزید المدینہ. اگر اس کی مثال بھی یاد کریں تو بہتر ہے. آخر میں تنوین ہو جیسے رجل بلال. مسند الیہ یعنی جس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو. ٹھیک ہے جیسے زید عالم بکر فاضل. مضاف ہو جیسے غلام و زید کا غلام، زید کی نسبت غلام کی نسبت زید کی طرف ہے. والد و رجل. مصغر ہونا یعنی قریشن اور رجل، چھوٹا پن جس میں آتا ہے چھوٹا آدمی. ٹھیک ہے. منصوب ہونا کسی چیز کا منصوب، جیسے مکی ہے مدنی بغداد. تسنیہ ہونا جیسے راجلان عالمان. جمع ہو جیسے رجال. ٹھیک ہے. موصوف ہونا جیسے جاء رجل عالم، آیا آدمی کون عالم ہے. آخر میں تائے متحرک ہونا جیسے داربۃ. ٹھیک ہے. یہ کس کی علامات ہیں؟ یہ اسم کی علامات ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں فعل کی علامات. ابتدا میں قد ہو، جب قد ہوگا تو فعل ہوگا، جیسے قد ضرب، قد سمع اللہ. ٹھیک ہے. سین ہو جیسے سیضرب. ٹھیک ہے. جیسے قرآن سیقول السفہاء، دوسرا جو پارا شروع ہوتا ہے. قد ہو، سین ہو، یا سوف ہو، اللہ سوف تعلمون، سوف یضرب. یا حرف جازم ہو جیسے لم یضرب. یہ لم جو ہے نا یہ حرف جازم ہے، لم ہو. ٹھیک ہے. یا آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا جانا جیسے دربتا، جیسے دربتا ضمیر مرفوع متصل. یا تائے ساکنہ ہو جیسے دربت. ٹھیک ہے. امر ہو جیسے ادرب، نہیں جیسے لا تدرب. ٹھیک ہے. حرف کی علامت. حرف کی علامت یہ کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے.
جس میں اسم کی علامات نہ پائی جائے، جس میں فعل کی علامات نہ پائی جائے، وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔ لہٰذا آپ نے یاد رکھ کے آنا ہے، قد ہو، سین ہو، سوف ہو، لم ہو، دربتا ہوتا ہو، دربت ہو، ادرک و لا تدرک، یہ کیا ہے؟ فعل کی علامات۔ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے اس کو رٹنا ہے اچھی طرح سے۔ پھر آپ نے یہ جو سوالات ہیں اس کو آپ تیار کر کے آئیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الرحمن اسم میں فعل ہے، قادری ہے، پھر فتح ہے، فی ہے، مسلمون ہے۔ تو اپنے اندازے سے اس کو کیا کر کے آنا ہے؟ آپ نے تیار کر کے آنا ہے انشاءاللہ۔ جی قرآن بھائی۔ حضرت جیسے قد من اللہ، تو اس میں بھی تو قد آیا ہے پہلے۔ مننا فعل ہے، بالکل فعل ہے، یا قد آ گیا تو آگے فعل شروع۔ بھی فعل ہے، ہاں جی ہاں۔ جی بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اب ہم آتے ہیں گردان کی طرف۔ کل میں نے 3 گردانیں دی تھی جی، کون سی گردانیں دی تھی؟ ایک لکھی تھی آپ نے برہان بھائی؟ میں نے بالکل آپ نے لکھی تھی، لکھی تھی ایک تھی قرآن؟ یہ فتح یفتح، فتح یفتح، ہاں فتح اور اس کے یفتح، بعد ناصر ینصر، اور تیسری سامع یسمع۔ سامیہ یسمع۔ جی آپ نے سامیہ ماضی اور پھر مضارع سنا ہے۔ جی میں حضرت سنا رہا، سامع، 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 سامعت، سامعتا، سامعنا، سامعتا، سامعتما، تم، سمیتی، سمیتما، سمیتن، سمیت، سمینا، سمع، سمع، سمعوا، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمیتی، سمیتما، سمیتن، سمیتو، سمینا۔ پھر اس کے بعد حضرت مضارع، شاباش۔ یسمعوا، یسمعانی، یسمعون، تسمعوا، تسمعانی، یسمعنا، تسمعوا، تسمعانی، تسمعون، تسمعین، تسمعانی، تسمعنا، تسمعوا، اسمعوا، نسمعوا۔ اس کے بعد شاباش۔ یسمعوا، یسمعانی، یسمعون، تسمعوا، تسمعانی، یسمعنا، تسمعوا، تسمعانی، تسمعون، تسمعین، تسمعانی، تسمعنا، تسمعوا، نسمعوا۔ شاباش جی۔ ابو ہریرہ، ناصر ینصر۔ نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ مضارع، ماضی مجھول نصیرہ۔ نصیرا، نصیرا، نصیرو، نصیرت، نصیرتا، نصرنا، نصیرتا، نصیرتما، نصیرتم، نصیرتی، نصیرتما، نصیرتنا، نصیرتو، نصرنا۔ مضارع معروف۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرنا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ اور مجہول، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ ٹھیک ہے۔ فتح یفتح جی، راشد صاحب، فتح یفتح۔ جی فتح، فتح، فتحوا، فتحت، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحنا، فتح، فتح، فتحوا، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحنا۔ یفتح، يفتح، يفتح، يفتحان، يفتحون، تفتحان، تفتحن، يفتح، 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 يفتحان، يفتحون، تفتح، تفتحان، تفتحون، تفتحين، تفتحان، تفتحن، افتحن، نفتحن۔ مجهول، يفتح، يفتح، يفتحان، يفتحون، تفتح، تفتحان، يفتحن، تفتح، تفتحان، تفتحون، تفتين، تفتين، تفتحن، تفتحن، افتحن، نفتحن۔ شاباش جی۔ بابر صاحب آپ کیا یاد کریں گے؟ سر مجھے ماضی کی 2 گردانیں دی تھی، فاتحہ اور ناصرہ کی۔ شاباش سنائیں۔ فاتحہ، فاتحہ، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ شاباش۔ اور ناصرہ، ناصرا، ناصرو، ناصرت، ناصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ شاباش۔ اس کی مجہول بھی یاد کرنی ہے۔ ناصرہ ہے نا، مجہول سب کی ایک ہی ہوگی، ناصرہ ہے تو نوصر ہو جائے گا، نوصرہ، نوصرہ، نوصر۔ جی سر ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے. اور دارابا دوریبا سامیہ سومیہ, کل آپ نے سامیہ اور سومیہ, ٹھیک ہے. فتح اور فتح ہو گئی, ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پانی ملے گا. ٹھیک ہے, مجہول ان کی کرنی ہے سر. اس میں ان کو ان کرنی. جی حاجی سفیان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاد صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنا ٹھیک ہے بھائی؟ الحمدللہ. جی استاد صاحب. حاسبہ یحسبو, ماضی اور مضارع دونوں سنانے ہیں. جی جی. حاسبہ ماضی حاسبہ حاسبہ حاسبو حاسبت حاسبتا حاسبنا حاسبتا حاسبتما حاسبتم حاسبتی حاسبتما حاسبتنا حاسبتو حاسبنا. اور مجہول ہوگی حسبہ حسبہ حسبو حسبت حسبتا حسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتنا حسبتو حسبنا. یاسبو مضارع یاسبو یاسبانی یاسبونا تاسبو تاسبانی یاسبنا تاسبو تاسبانی تاسبونا تاسبینا تاسبانی تاسبنا حاسبنا حاسبو. اور مضارع مجہول کریں یوسبو یوسبانی یوسبونا تسبو تسبانی یوسبنا تسبو تسبانی تسبونا تسبینا تسبانی تسبنا اکسبو نکسبو. حضرت آپ میوٹ ہیں, میرے خیال ہے شاید آپ کچھ فرما رہے ہیں. جی سوری. یہ سفیان صاحب آپ نے بھائیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو گردان ہے نا, یہ اس کے سیغے واحد تثنیہ جمع یہ سیغے کس طرح ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی بھائیوں کو نا یہ گردان سمجھائیں کہ چاہے سمی یسمع ہو یا نصر ہو یا یدرب ہو, اس کے سیغے کیسے پہچانے جاتے ہیں, یہ پہچان سیغے کی بتائیں, سمجھائیں کہ واحد تثنیہ جمع. جی ماضی کا مضارع. جی برہان بھائی, ان کی آواز صحیح نہیں آ رہی, آپ بتائیں. جی حضرت آپ نے کل فرمایا تھا مضارع کی جو 4 علامات ہیں, شروع میں جو ہے الف آنا, پھر اتین آپ نے فرمایا تھا الف تا یا نون, اور اگر جیسے واحد متکلم کے لیے جو ہوگا الف شروع میں آئے گا, جمع متکلم کے لیے نون, تو یہ دونوں ایک ایک مرتبہ شروع میں آئے گا. اسی طرح حضرت آپ نے فرمایا تھا جو تا ہے شروع میں, جو تا ہوگی جو علامت مضارع ہے وہ 8 میں آئے گی, اور جو یا ہے وہ 4 میں. تو اتین اس طرح جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک اس کی علامات ہیں. پھر جو ہے اس کے شروع میں یا تو وہ فتح ہوگی, یا شروع میں اس کے اگر وہ مجہول ہے تو وہ مفتوح ہوگا پہلا. ٹھیک بتا دیے, کچھ اور بھی بتا رہا تھا. بہترین. اب آپ نے اس کو ایسے بتانا کہ یدربو مارتا ہوں ایک واحد مذکر غائب, یدربان مارتے یہ ماریں گے, تو آپ نے اس کو ذرا مزید کھول کے بتانا کہ اس طرح جب آئے گا یدربو آئے گا یا یسمع آئے گا, جیسے آپ نے پڑھا یکتبو آئے گا, وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے. یہ ذرا ڈیٹیل سے بتا دیجیے. ہاں جی, جیسے یہاں پہ اسی گردان کو لے لیتے ہیں, یدربو یدربانی یدربونا. تو جیسے یدربو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, اگر اس کے کوئی بھی جو بھی ہمارے پاس حرف ہوگا اس کے الف اور نون آخر میں آئے, جیسے یدربانی, جیسے یسمعانی یا یکتبانی, اس طرح کر کے کچھ بھی جو ہوگا تو وہ جو ہے ہمارے پاس صیغہ تثنیہ ہوگا جو 2 کے لیے استعمال ہوگا, اور یہ مذکر غائب کا صیغہ ہے 2, یعنی تثنیہ مذکر غائب 2 افراد کے لیے, 2 آدمیوں کے لیے. اسی طرح یدربون, اس میں واو اور نون آیا آخر میں جمع کے لیے, اور یہ یدربون اگر یا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے صیغہ جمع کا ہے اور مذکر غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح اس کے بعد جو تا ہے تدریبو, اور اسی طرح نیچے بھی تدریبو. اب یہ تدریبو 2 مرتبہ ہے, حضرت نے کل بھی فرمایا تھا یہ صیغہ واحد مونث غائب,
اور اسی طرح صیغہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تدریبو، لیکن ہم اس سے ما قبل اور ما بعد کہ اس سے پہلے اور بعد میں کیا جملہ ہے اس حساب سے اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تدریبانی اگر آپ دیکھیں تو یہ تدریبانی بھی 2 مرتبہ آ رہا ہے صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، اور تدریبانی نیچے بھی آ رہا ہے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، یہ بھی ما قبل اور ما بعد کے حساب سے استعمال ہوگا کہ اس کو ہم نے کس معنوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس تدریبونا، پھر تدریبانی، تدریبینا اور تدریبانی، پھر تدریبنا، یہ چاروں صیغے تو ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو صیغہ واحد مؤنث حاضر، تثنیہ حاضر اور جمع مؤنث حاضر، یہ تینوں اس طرح ہیں، لیکن جو واحد متکلم شروع میں الف یا حمزہ آ رہا ہے، اور نون جو ہے ادربو ندربو جیسے نون صرف ایک ہی اس میں صیغہ میں آتا ہے۔ اگر کوئی اور بھائی ایڈ کرنا چاہے تو پلیز۔ شاباش شاباش۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا اس کو انشاءاللہ عربیہ کا سبق ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ عربیہ، جی ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس میں سے یکتبو شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے علاوہ یقودو شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یکتبو، جی برہان بھائی اس کی گردان سنائے۔ حضرت مضارع سنا دو، یکتبو یکتبانی یکتبونا، تکتبو تکتبانی یکتبنا، تکتبو تکتبانی تکتبونا، تکتبینا تکتبانی تکتبنا، اکتبو نکتبو۔ پھر مجہول حضرت ہو جائے گا یکتبو یکتبانی یکتبونا، تکتبو تکتبانی تکتبونا پھر آگے آ گیا تکتبو تکتبانی تکتبونا، تکتبینا تکتبانی تکتبنا، اکتبو نکتبو۔ اس کی ماضی کیا آئے گی؟ ہاں جی ماضی ابو حضرت جی کاتبہ سنا دوں یا ابو ہریرہ؟ جی جی آپ سنیں، کاتبہ سے کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا، کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا۔ کتبتو کتبنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ گردان کا کتنا اس میں اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یکتبو دیکھیں، یکتبو آ رہا ہے، تکتبی آ رہا ہے، اکتبو آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب ایک ہی کلمہ ہے اور دیکھیں کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ یکتبو لکھ رہا ہے، تکتبو تم لکھ رہے ہو، اکتبو میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا۔ آگے ہے یقعدو، جی سفیان صاحب سنائیں یقعدو کی گردان۔ سفیان جی، راشد صاحب سنائیں، راشد صاحب یقعدو کی گردان۔ يأخذ يأخذ يأخذان يأخذون تأخذ تأخذان تأخذون تأخذين تأخذان تأخذون یقعدو یقعدان یقعدون تقعدو تقعدو تقعدان ہاں جی جی ابو ہریرہ کی طرح سناؤں، جی ابو ہریرہ۔ یقعدو یقعدانی یقعدون تقعدو تقعدو تقعدانی یقعدون تقعدو تقعدانی تقعدون تقعدین تقعدانی تقعدن اقعدو نقعدو۔ اقعدو نقعدو، ٹھیک ہے۔ مجہول اس کی سنائیں۔ یقعدو یقعدان یقعدون تقعدو تقعدانی یقعدن تقعدو تقعدانی تقعدون تقعدین تقعدانی تقعدن اقعدو نقعدو۔ اقعدو نقعدو۔ ماضی ہوگی قعد، ماضی بھی سنائیں۔ قعدہ قعدہ قعدو قعدت قعدتا قعدنا قعدتا قعدتما قعدتم قعدتی قعدتما قعدتن قعدتو قعدنا۔ مجہول تھوڑا سا پہلا صیغہ بتا دیں۔ قدآ قعیدہ 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 قعیدو قعیدت قعیدتا قعیدنا قعیدتا قعیدتما قعیدتم قعیدتی قعیدتما قعیدتن قعیدتو قعیدنا۔ تو ماضی بھی ہو گیا اور مضارع بھی ہو گیا۔ کل کے لیے تین ہوں گے، ایک ہوگا حاسبہ یحسبو، قرآن میں لکھ لے حاسبہ یحسبو۔ دوسرا ہوگا
खराजा यखरुजु, खराजा यखरुजु, ठीक है। तीसरा होगा दाखला यदखुलु, ठीक है। ये आगे आपके सबक में आ रही है, दाखला यदखुलु भी, खराजा भी आ रहा है, ठीक है ना, दाखला भी आ रहा है। ये देखिए इसी में इनकी गर्दनें याद करने, इसकी गद्दारी करनी, जिस तरह सीखे है ना इस तरह करने। और गौर करना है कि ये कौन सा सीखा है। यदखुल वाहिद मुज़क्कर गायब है, तदखुल वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, अदखुल वाहिद मुतकल्लिम है, ठीक है जी। ये तीन गर्दाने आपने याद करके, यानी माजी भी और मुजारे भी, मारूफ भी और मजहूल भी, ठीक है। ये सर ठीक है। हसब यासिबु, खराजा यखरुजु और दाखला यदखुलु। इसको लिखना है हासिबा यहसिबु, हसीबा यासिबु, ठीक है। हासिबा यहसिबु, माजी में भी कसरा है आइन कलमे पर और मुजारे में कसरा आइन कलमे पर, हासिबा यहसिबु, ये ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जिस तरह गर्दान जैसे जबान पर और चढ़ती जाएंगी तो और आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम सबक की तरफ पहले जाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि हमने 288 से, है ना, हाँ, 288 से लेकर 300 तक हमने मसाइल आपसे कुछ पूछ रहे थे, ठीक है जी। 300 से बाद सबसे पहले ये बताएं मुझे, अनुशाली बताओ बेटा, वुजू में कितने फर्ज हैं? अनुशाली बताओ, वुजू में कितने फराइज हैं? जी, वजू के 4 फराइज हैं। 4 फराइज है, ठीक है, शाबाश, ठीक है। नसरुल्लाह बताए कि कुल्ली करना फर्ज है, मुस्तहब है, सुन्नत है? जी, नसरुल्लाह बताए। सुन्नत है। सुन्नत है, चले शाबाश, ये क्या है? सुन्नत है, ठीक है जी। अच्छा जी, राशिद महमूद साहब, राशिद साहब आप बताएं कि सर का मसा कितना करना है, कितना फर्ज है? जी सर के चौथे हिस्से का फर्ज है बकाया सुन्नत में। हाँ, चौथे हिस्से का सर का क्या है? फर्ज है। बुरहान भाई बताएंगे कि धोना, ये जो हम कहते हैं ना जो है ना वो धोना है, चेहरा धोना है, धोने की तारीफ क्या है? हजरत यानी माथे के बालों से लेके ठोडी तक और एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक पूरा मुकम्मल चेहरा धोना फर्ज है। और इसमें आपने फरमाया था जैसे अगर किसी की दाढ़ी घनी है तो उसको गीला करना, लेकिन अगर किसी की दाढ़ी हल्की है तो उसको अच्छी तरह अंदर तक पानी पहुंचाना जरूरी है। हाँ जरूर, ठीक है, ठीक है जी। बाबर साहब ये बताएंगे कि वुजू करने से पहले जो है वो किबला रूह होकर बैठना, ये फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है? ये हजूर सुन्नत है। हाँ, सुन्नत है जी। राशिद साहब सही कह रहे हैं, सुन्नत है कि मुस्तहब में शामिल होता है? ये मुस्तहब है, कभी हाँ, बैठे। मुस्तहबात में शामिल होता है, इसमें मुस्तहबात में शामिल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्ज और सुन्नत में क्या फर्क है? कौन बताएगा जी? शाहीन साहब बताएं, फर्ज और सुन्नत में क्या फर्क है? शाहीन साहब जी, अबरूरा बताओ, फर्ज और सुन्नत में क्या फर्क है? फर्ज वो जो लाजमी करना होता है, हर हाल में नहीं छोड़ना होता, और सुन्नत वो जो हमारे प्यारे नबी ने किया हो, जो फर्ज ना हो। ठीक है। और मुस्तहब? मुस्तहब का नहीं पता जी, राशिद मामू साहब बताएं आप। जी जो हजरत मुस्तहब तो वो है जो करना बेहतर है, सुन्नत में शामिल है, ये नाई फर्ज में अंदर शामिल है, हाँ, पर वो से साबित है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। और फर्ज की दूसरी तारीफ ये भी हो जाएगी कि फर्ज और सुन्नत के फर्क में से ये है कि अगर फर्ज रह जाएगा तो वजू नहीं होगा, अगर सुन्नत रह भी गई तो वजू हो जाएगा। जो है
جی مصباح شاہین صاحب، مسواک کرنا یہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے؟ مصباح شاہین صاحب، قرآن بھائی آپ بتائیں. جی حضرت کیا بتا رہے مسواک کرنا، مسواک کرنا، ہیں؟ مسواک کرنا حضرت سنت ہے. مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. حضرت عموماً سنت ہے نماز کے لیے تو مستحبات میں سے، یا تھوڑا بتائیے. میرے خیال میں سے یہ مستحبات میں سے نہیں، سنت ہے. وضو کے لیے مسواک کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. تو کل آپ نے 300 صفحات سے آگے 301 سے لے کر 311 تک آپ نے اس کو دیکھ کے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. جی برہان بھائی، غسل کا بیان. جی حضرت غسل کا بیان. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور جب تم فَطَّهَّرُوا، اس کو ہم جو پڑھیں گے کیونکہ تواوی شد ہے، حاوی فتحرو. شاباش. فَطَّهَّرُوا، اور جب تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو. اور فرماتا ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ، شاباش. یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں. ہو جائے. جی. اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا. جی. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور جو نہ حالت جنابت میں اور جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے. یعنی کہ غسل کا ذکر جو ہے نا وہ 3 جو ہے وہ صورتوں میں آ گیا. ٹھیک ہے، سورہ معاہدہ میں آ گیا، اور سورہ بقرہ میں آ گیا، اور پھر سورہ نساء میں آ گیا. ٹھیک ہے. جی حدیث نمبر 1. ہاں جی، حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے. ہاں، یہ غسل کا ایک طریقہ ہو گیا کہ سب سے پہلے جہاں یعنی کہ استنجا فرماتے اور اچھی طرح سے پھر وضو کرتے، اور پھر اس طرح. جی آگے. حدیث نمبر 2 انہی کتابوں میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا. حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پہ پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے. اس کے بعد میں نے بدن پونچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے. یہاں یہ مزید ہے کہ یہاں آپ علیہ السلام نے استنجا کیا، پھر استنجا کر کے اچھی طرح ہاتھ ملے مٹی میں، آج کل کے لحاظ سے ہم جو ہے نا صابن وغیرہ، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، یعنی وضو کیا، اور صرف پورے اچھا پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں اینڈ پہ دھوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مٹی کچی تھی، تو جب نہاتے تھے تو پھر پانی نیچے گرتا تھا تو پاؤں جو ہے نا پاؤں کی طرف چھینٹے آ جاتے تھے، تو ان کو ڈبل دھونا پڑتا تھا چونکہ پانی کی قلت تھی، اس لیے اینڈ پہ ایک ہی مرتبہ دھو دیا گیا. تو آج ہم جب وضو کریں گے تو مکمل کریں گے، تو ہمارے وہ معاملہ نہیں رہا. جی حدیث نمبر 3. حدیث نمبر 3 بخاری و مسلم میں بروایت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا. اس کو ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر. عرض کی کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر. عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا
میں نے اس سے اپنی طرف کھینچ کر کہا اسے ڈھونڈ. قرآن بھائی میں پڑھتا ہوں، آپ کی ہے نا آواز کلیئر نہیں آ رہی. قرآن بھائی، قرآن بھائی. حدیث نمبر 4. امام مسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتی میں نے عرض کی میں بالیں پاک ہو جائے گی، یعنی کہ جبکہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں، اور اگر اتنی سخت گندی ہوں کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے. قرآن بھائی جی جی. آپ کی آواز بیچ میں کٹ رہی اس لیے میں پڑھتا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گونتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لپ پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی. یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائے، اور اگر اتنی سخت گندی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے. پہلے زمانے میں لیپ کرتے تھے عورتیں سر کا، تو وہ کیونکہ یہ شیمپو وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو 15-20 دن تک وہ اسی طرح چلتا تھا. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ہاں اگر اس طرح سر گوندا ہوا ہے تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور پانی اوپر بہا دیں. لیکن اب وہ معاملہ نہیں، اس لیے اب کھولیں گے اسی طرح سے پانی بہائیں گے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو. یعنی جب غسل کرنا ہے بہت اہم طریقے سے کرنا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا. یعنی اتنی بڑی سزا ہے کہ بھئی غسل کر رہا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں دھلی اور سوکھی رہ گئی، یعنی عذاب دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی. 3 بار آپ نے یہ فرمایا، یعنی سر کے بال منڈوا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. حضرت علی نے پھر بال منڈا لیے تھے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے اور اچھی طرح سے کیا ہو جائے، وضو ہو جائے. ٹھیک ہے جی. حدیث نمبر 7 اصحاب سنن اربع. اصحاب سنن اربع یعنی جو 4 کتابیں ہیں نا اس میں یہ روایت ہے، یعنی ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، اسے کہتے ہیں سنن اربع. ان میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. جب وہ غسل کر لیا تو اب وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو میں وہی اعضاء جو دھونے ہوتے ہیں تو غسل کرتے ہوئے دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں نیت تو میں نے کی نہیں تھی، وضو میں نیت درکار ہی نہیں ہے. وضو میں نیت فرض ہی نہیں. 4 فرض ہیں تو نیت فرض نہیں ہے، تو مطلب آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا وضو بھی ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو داؤد نے حضرت یعلا رضی اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا، پھر ممبر پر تصویر لے جا کر حامد الہی و ثنا کے بعد فرمایا حمد الہی، اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے. حیا اور پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے. جب تم میں کوئی نہائے تو اپنے اسے پردہ کرنا لازم ہے. وہ سر عام نہا رہا تھا اس لیے فرمایا جب نہاؤ تو پردہ کرو اچھی طرح سے. ٹھیک ہے جی. ابھی بھی ہم اگر نہائیں واش روم میں جائیں تو اپنے تمام چیزیں ساتھ لے کے جائیں، شیمپو وغیرہ ہے یا صابن وغیرہ ہے، تولیہ ہے، کپڑے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ نے واش روم میں جا کے آوازیں دینی ہے بھائی تولیہ لے آؤ فلاں چیز لے آؤ. تو ان چیزوں کی ہم نے پہلے ہی تیاری کر کے جانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور نہاتے وقت پردے کا انتظام کرنا ہے، دروازہ کھلا نہیں رکھنا، سرعام اس طرح نہیں ننگا نہانا. متعدد کتابوں میں بکثرت صحابہ کرام عالم رضوان سے مروی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن قیامت پر ایمان لایا حمام میں بغیر تہمت کے نہ جائے. اس وقت بڑے بڑے حمام بناتے تھے لوگ، اس میں جا کے نہاتے. اور جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے. ٹھیک ہے. بڑے حمام ہوتے تھے، اندر گرم پانی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر فیمیل بھی جاتی تھی، فرمایا عورتیں نہ جائے. ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حمام میں جانے کے کا سوال کیا، فرمایا عورتوں کے لیے حمام میں خیر نہیں. عرض کی تہبند باندھ کر جاتی ہیں، فرمایا اگرچہ تہبند اور اوڑھنی کے ساتھ جائے، عورتیں جو ہے نا حمام میں نہ جائے، اس کا
हुक्म दिया गया है। ठीक है जी। जी बुरहान भाई। अच्छा हजरत, आज हमाम को हम ये स्विमिंग पूल कह सकते हैं या नहीं? हाँ कह सकते हैं स्विमिंग पूल। जी ठीक। चलो ठीक है, आज इतना इंशाल्लाह पढ़ लिया। तो ये कल हम मजीद आपके लिए है कि आपने क्या करना है, पिछला जो है ना जो सबक आपको याद करने के लिए दिया है तो आपने मेहनत से याद करना है। इंशाल्लाह टाइम निकालें, आधा पौना घंटा निकालेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है जी। तो तवज्जो देनी है, टाइम निकालना है तो इंशाल्लाह